یہ بات میں جو عرض کرنے لگا ہوں قبلہ، یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، آج کا دن وہ دن ہے جس دن میرے حسین بادشاہ علیہ السلام نے ساری کائنات کے انسانوں کو بتا دیا کہ جنت کا وارث بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لائنہ نہ ملا کے کہو کہ دو شہزادیاں دی جنگ سی، وہ تہاڈی اوقات ہے، وہ تہاڈا حسین ہے۔ میرا حسین وہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، میرا حسین وہ ہے، میرا حسین کہ متقیوں میں بھی اس کی برابری نہیں ہے۔ لائنوں میں کیسے دو شہزادوں کی جنگ، بکواس کرتے ہیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین بادشاہ وہ بادشاہ ہے کہ متقیوں میں بھی اس کی برابری نہیں ہے۔ یعنی محترم، میرے حسین نے 10 محرم کی دن اور رات کائنات کو بتا دیا۔ یہ جو نانا نے کہا تھا نا، حسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ، اس کا وارث بننا، جنت کا وارث بننا آسان کام نہ تھا۔ یہ میں حسین ہی ہوں، یا میرا بھائی حسن ہی ہے، یا میری پاک والدہ جناب بطول ہی ہیں، یا میرا پاک بابا علی ہی ہے جو جنت کے حقدار ہیں۔ کیونکہ جنت کا حقدار بننے کے لیے جوان سے لے کے اوس تک، اوس سے لے کے اصغر تک، یہ بڑا مشکل سفر ہے قبلہ۔ میں نے دیکھا ہے اپنی موت مرنے والے اور آنکھوں سے علیحدہ دور ہو کے مرنے والوں کے باپ مجنون ہو جاتے ہیں، جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں قومیں آ جاتے ہیں، لیکن میرا حسین بادشاہ وہ ہے جس کا سفر اکبر سے اوسط، اوسط سے اصغر، اور پھر ہر وہ رشتہ جس رشتے میں انسان پرویا ہوتا ہے، میرے حسین نے جنت کا وارث اور حقدار اور بادشاہ ہونے کا یہاں پر آپ نے یہ سارا عمل کر کے کائنات کو بتا دیا۔ دنیا والوں، جنت کا وارث ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اٹھا کے لے یہ بھی وارث ہیں، یہ بھی وارث ہیں۔ وہ بھائی وارث بننے کے لیے کم از کم ایک کربلا تو ہونی چاہیے نا۔ اور یہ بنو ہاشم کے ہر شہزادے نے اپنے دور میں ہر کربلا برپا کی ہے۔ ایک کربلا نہیں پڑھیں، جس جگہ پر بنو ہاشم کا قیام ہوا اور آج تک جہاں بھی ہاشمی شہزادہ موجود ہے، آج بھی جس جگہ سیدزادہ بیٹھا ہے، اسے ایک کربلا کا سامنا ہے۔ ایک کربلا نہیں تو جنت کا وارث بننے کے لیے کم از کم ایک کربلا تو ہونی چاہیے نا۔ تو سیدوں نے تو ہر دور میں کربلا برپا کی ہے اور قیامت تک کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کا آنا اسی لیے ہے نا قبلہ، کربلا ہوگی۔ تو دوستان محترم، آج کا دن وہ دن ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے کائنات کو بتا دیا کہ جنت کا وارث ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے تب سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہر کوئی لگا رہا ہے حسینیت، اور وہ بھی لگا رہے ہیں جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی لگا رہے ہیں۔ مجبوری ہے قبلہ، مجبوری ہے۔ سر میں درد ہوگا تو پین کلر لینی پڑے گی۔ ہاں، میں ذیشان بھائی سے ایک بات عرض کرتا ہوتا تھا، اس جسم کو انکار ہو سکتا ہے کہ حسین میرا پیشوا نہیں معاذ اللہ، لیکن روح انکار نہیں کر سکتی کہ حسین پیشوا نہیں ہے۔ روح اگر پتھر میں بھی ہوگی تو پتھر بھی بولے گا حسین میرا پیشوا ہے۔ روح اگر جانور میں ہوگی تو جانور بولے گا، ہاں جانور وہ دو پایا بھی ہو سکتا ہے، چو پایا بھی ہو سکتا ہے، جس میں روح ہے۔ بلکہ روح تو درکنار کے بلا، یہاں تو پتھروں نے کہا ہے السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب۔ حدیث ہے، مولا فرماتے میں اور میرا بھائی، میں اور میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا بھائی محمد پتھروں کے غاروں کے قریب سے گزرتے تو پتھروں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول و اخی رسول، اے رسول آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے بھائی علی پر بھی سلام ہو۔ دوستان محترم، آج اور قبلہ وہ ایک مرد کلندر غالباً محمد علی جوہر صاحب ہیں، وہ ان کا فرمان تھا، وہ کہتے تھے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا میرے ہیں حسین۔ جی، جیسے جیسے انسانیت نکھرتی جائے گی، جیسے جیسے انسانیت نکھرتی جائے گی،
انسانیت پاک اور مطہر ہوتی جائے گی، حسین بادشاہ نکلتے جائیں گے، سامنے آتے جائیں گے۔ اب جس کے دل پہ زنگ ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ اور دوستان محترم